کی کیسی ہے؟ رگ وید، یجروید، اتروید اور ساموید سے آپ سوال کیجئے تم کیسی کتاب نہیں بتائیں گی؟ دنیا کی ہر کتاب خاموش. سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب ہے؟ سوال ختم ہوگا، وہاں جواب ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں چیونٹی کے سر کے برابر بھی شک کرنے کی، ریب کی گنجائش نہیں ہے، جس کے اندر تھوڑی بھی گنجائش نہیں ہے کہ شک کیا جائے. پھر آؤ دنیا کی ساری مذہبی کتابوں سے اور دھارمک گرنتھوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آئے کتابوں تم یہ بتاؤ کہ تم کن لوگوں کے لیے اتاری گئی ہو، تمہیں کن لوگوں کے لیے دنیا میں اتارا گیا. کعبے کی رب کی قسم بائبل خاموش ملے گی، تورات خاموش ملے گی، رگ وید، یجروید، اتروید، ساموید خاموش ملے گی، گیتا اور رامائن مسکت ہوں گی، جواب ان کے پاس نہ ہوگا. سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب اور کن لوگوں کے لیے تو نازل کی گئی ہے؟ قرآن چیختا ہوا جواب دے گا، ببانگ دوحل اعلان کرے گا ھدی للمتقین. یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے بھے بھیت ہونے والوں کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے. اور بقول سوامی جی کہ چیلے اور چمچے جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے نہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں، ڈاکوؤں کے لیے، چوروں کے لیے ہدایت نہیں، ہم ان کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن کا یہ اسلوب ہے، وہاں متقیوں کے لیے کہا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے قرآن ہدایت ہے، ساری کائنات کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ اس قرآن کے اندر حق و باطل کو سمجھنے کی واضح نشانیاں بھی موجود ہیں. اب کوئی نہ سمجھے تو الگ بات ہے. موٹی توند والے چیخ رہے ہیں قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو سیکھنے کے لیے 18 زبانیں سیکھنا پڑیں گی. یہ تو علماء کے سمجھنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے تم کہو مائیکل جیکسن جیسا آدمی قرآن پڑھا تو اسلام لایا، ڈاکٹر امبیڈکر نے قرآن پڑھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے. ستر اہنسا کتاب ان کی موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لو، صفحہ نمبر 485 پر کیا لکھتے کہ اے لوگوں بھارت کے اندر تم قرآن کا قانون نافذ کر دو، مجھے منظور ہے. ستر اہنسا مہاتما گاندھی کی سمجھ میں قرآن آ رہا ہے، مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ہمارے بس کی چیز نہیں. منطق تم سمجھ جاؤ، فلسفہ تم سمجھ لو، انگلش تم سمجھ لو، بھوجپوری گانے تم سمجھ لو، ہندی گانے تم سمجھ لو. ہائے وہ ایسی بدقسمت کتاب صرف اللہ کی کتاب ہی ملی ہے تمہیں جس کو کہہ دو کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. شرم کرو. مائیکل جیکسن اسلام لایا، بھوپال کا ڈاکٹر شیو شکتی سرور اسی قرآن کو پڑھ کر اسلام لایا. غیر مسلم قرآن پڑھ کر اسلام لا رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہمارے لیے نہیں ہے. امریکہ نے قرآن پڑھا، ہوائی جہاز کی ایجاد کر دی. امریکہ نے قرآن پڑھا، چاند پہ ہو آیا. امریکہ نے قرآن پڑھا، سائنٹیفک چیزیں اس نے بنائی. قرآن کو پڑھا اس نے، فرعون کی لاش کو اس نے ڈھونڈ لیا. 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہیں تھا. صحابہ ایمان لائے کہ اللہ نے کہا کہ ہاں ہم حفاظت کریں گے. 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہ تھا، لیکن کافروں نے، یہودیوں نے کہا دنیا کی ساری کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ڈھونڈا 1899 کے اندر انہوں نے ایک فرعون کی لاش کو تلاش کر لیا اور آج بھی وہ مصر کی میوزیم کے اندر موجود ہے. انگریزوں کو یقین، لیکن ہائے افسوس وہ قرآن کو پڑھ کر ایمان لائیں. مسلمان بیچارہ کہے کہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں. تم انہی میں پڑے رہو. قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، کیا کہا؟ ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہے. والفرقان، یہی کتاب ایسی ہے جو حق اور باطل دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے. یہ کتاب ایسی ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی
الگ کرتی ہے جس نے قرآن سے اپنے مسائل کو، اور قرآن جب پڑھے گا تو اس میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی پڑھے گا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور جب قرآن پڑھے گا تو اس میں ما آتاکم الرسول فخذوہ بھی پڑھے گا، جو رسول نے وہ لے لو، یعنی قرآن کی اطاعت جب کرے گا تو اس کو حدیثیں لینا ہی پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، مسئلہ بالکل کلیئر ہے، صاف ہے کہ یہی چیز ایسی ہے جو حق اور باطل کو واضح کرے گی۔ اگر ان دونوں چیزوں سے ہٹ گئے تو حق اور باطل کے درمیان تم تمیز نہیں کر پاؤ گے۔ آئیے اور سوال کرتے ہیں، ایک سوال اور دیکھ لیتے ہیں۔ آئے کتاب، آئے تورات بتا کس مہینے میں اتری؟ خاموش۔ آئے انجیل بتا تو کس مہینے میں اتری؟ خاموش۔ آئے رگوید، یجروید، اتھروید، ساموید، یا ان کے جاننے والے یہاں موجود ہیں، ایک عبارت دکھا دیں چاروں ویدوں کے اندر سے کہ وہ کس مہینے میں آیا، اترا، مجھے اپنی غلامی کرنے کے لیے رکھ لینا۔ سب کے سامنے کیا ہے؟ نہیں ثابت کر پائیں گے کہ کس مہینے میں اترا۔ آؤ سوال کرتے ہیں قرآن سے، اے قرآن تو کس مہینے میں اترا ذرا بتا، تاکہ لوگ شک میں نہ پڑیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کو اتارا گیا، قرآن کو جس مہینے کے اندر نازل کیا گیا۔ اور ہاں سن لو، اور دوسری کتابیں تو مہینہ بھی نہیں بتاتی، ہم نے تو مہینے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اور ہدایت میں کر دیتی ہوں، ایک طرف اور تمہاری رہنمائی کر دیتی ہوں، اس مہینے کے دن میں یا رات میں اتری۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کی شب قدر میں 5 تاک راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ بتاؤ اتنے خلاصے کے ساتھ، اتنے اچھے اسلوب کے ساتھ دنیا کی اور کون سی کتاب ہے جو ان سوالوں کے جواب دے گی؟ میرے بھائیوں، یہی قرآن جو جواب دے رہا ہے۔ اچھا ذرا دیکھ لیتے ہیں منتر، قرآن کی تصدیق کیسے ہو رہی ہے۔ رگ وید کانڈ 1 سوکت 1 منتر نمبر 1۔ اگنی میلے اگنی میلے، میلے سنسکرت کا ایک شبد ہے۔ کوئی بھی کام میں شروع کروں گا، آرمب کر رہا ہوں اگنی کے نام سے۔ رگ وید کھولیے آپ، پہلا کانڈ، پہلا منتر، پہلا پرشٹ، پہلا صفحہ، پہلی لائن، کیا؟ اگنی میل، جو بھی کام میں پرارمب کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں، اگنی کے نام سے۔ اگنی کو ویدوں میں بہت بڑا معمہ بنایا، کبھی اگنی محمد کے بارے میں بولا گیا، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اگنی جبرائیل کے بارے میں کہا گیا، کبھی اگنی انسان کو کہا گیا، لیکن اگنی کی سنسکرت میں اس کی اصل ہے اگرڑی۔ اگنی صحیح شبد اگنی کا، اگنی کی ایک اصل ہے اگرڑی، اگرڑی تھا۔ جیسے عربی میں یہاں تعلیل ہوتی نا، قالا اصل میں قوالا تھا، ایسے ہی یہاں پر بھی تعلیلیں ہو کر بنتا ہے جملہ۔ تو اگنی اصل میں کیا تھا؟ اگرڑی، اور اگرڑی کے معنی ہوتے ہیں سب سے آگے، سب سے پہلے، اور اللہ نے یہ لفظ اگرڑی اپنے لیے قرآن میں بھی استعمال کیا۔ هو اللہ الاول، وہ اللہ سب سے پہلے، اول۔ اگرڑی، اگرڑی کا ترجمہ ہے اول، وہ سب سے پہلے، سب سے آگے۔ اور رگ وید بھی اس منتر کے بعد کیا کہا گیا؟ آخری جو کتاب ہوگی، انت میں جو کتاب آئے گی، اس کتاب کے اندر بھی پہلا جملہ یہی ہوگا، سمجھ لینا کہ وہ آخری کتاب ہے اور اس پر ایمان لے آنا۔ وید ویاس جی رگ وید کے اندر کہہ رہے ہیں اسی کے آگے اس پر ایمان لے آنا۔ قرآن نے سب سے پہلے یہی آئے، اٹھائیے اور کھولیے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو انتہائی رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان۔ اگنی میل، جو بھی کام کر رہا ہوں میں، پرارمب کر رہا ہوں، وہ اگنی، اللہ، سب سے اللہ کے نام سے۔ ذرا غور کرنا، اب ہمارے ہندو بھائیوں کا یہ دائتو بن جاتا ہے، یہ فرض ہو جاتا ہے کہ رگ وید کے آدھار پر وہ سب کے سب، آگے کا جملہ نہیں بولوں گا، انٹیلیجنس والے بھی آتے ہیں بیچارے، ان کو کیا کرنا بیچارے کو۔
کبھی کبھی 100 آدمی 1000 دکھائی دیتے ہیں، کبھی کبھی 1000 آدمی ہمالیہ پہاڑ کا یہ چھوٹا سا ٹیلا نظر آتا ہے. خیر کوئی بات نہیں، ان کا کام وہ کریں، ہم اپنا کام کریں. لکھ لیجئے گا اگنی میلے اور لکھنے ہیں لوگ. پہلا کانڈ، پہلا منتر، پہلا ست. آئیے دوسرا دیکھیے. مہی دیوسیہ سویتو پرشٹوتی. مہان ہے وہ دیوتا. مہی مانی مہان. مہی دیوسیہ دیوتا، دیوتا اللہ کے لیے بولا گیا ہے. پرشٹوتی پرشنسا، تعریف. سویتو ساری کی ساری. مہی دیوسیہ سویتو پرشٹوتی. مہان ہے وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری تعریف پرشنسائیں ہیں. وہ بڑا مہان، یعنی ساری کی ساری پرشنسائیں اور تعریفیں اس مہان دیوتا کے لیے ہیں. قرآن الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا، کل کائنات کی پرورش کرنے والا، پالن پوشن کرنے والا ہے. قرآن کا اعجاز دیکھیے، آخر میں جس میں یہ منتر ہوں گے اسی کتاب کے اوپر تم ایمان لے آنا. اب تیسرا منتر دیکھیے رگ وید کا. بسردیا مانا، بڑا دیالو ہے وہ. بسور دیا، دیا مانی رحم. بسور دیا مانا، بڑا ہی دیالو ہے وہ. قرآن کیا کہتا؟ الرحمن الرحیم، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، انتہائی مہربان ہے. اس کے بعد میں چوتھا منتر تھوڑا سا غائب ہے، لیکن پانچواں منتر موجود ہے وید کے اندر. نیسو فتح رائے آسمان، مالک یوم الدین کا جملہ نہیں ہے لیکن آگے والا جملہ. نیسو فتح رائے آسمان، نیسو فتح رائے، ہائے ایشور ہم کو ہماری بھلائی کے لیے سپتھر رائے آسمان، ستیہ مارگ پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے کی طرف لے کے چل، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما. رگ وید کے ان منتروں کے بعد وید ویاس جی نے بالکل کلیئر کر دیا اور بہت ہی صاف الفاظ میں کیا کہا کہ یہی منتر آخری کتاب میں سب سے پہلے آئیں گے. اگر آ جائیں اور یہ کتاب تم دیکھ لو تو وہ کتاب آخری کتاب ہوگی، دیپک جیوتی ہوگی. اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی تم پرتیکشا انتظار نہ کرنا. اور آئیے ایک چیز اور بتا دیں، اس کتاب کے اندر ایک منتر ایسا ہوگا جو چاروں ویدوں کا نچوڑ ہوگا. کہا کیا؟ کہا رگ وید میں محمد کا نام آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے بار؟ 16 بار. ذرا گنتی گنیے گا کتنے بار؟ 16 بار. اور اتھرو وید میں محمد کا نام آیا ہے 10 بار. اور سام وید میں محمد کا نام آیا ہے 4 بار. اور یجروید میں نام آیا ہے 1 بار. چاروں ویدوں کا نچوڑ ہوگا. کتنے ہوئے؟ 16 10 4 1 31 31. رگ وید میں 16 بار محمد محمد یہ لفظ آیا ہے. اتھرو وید میں 10 بار، 16 اور 10 26. سام وید میں 4 بار، 26 اور 4 30. اور یجروید میں 1 بار، تو 30 اور 1 31. کہا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلکی پر جس کو یہ کتاب دی جائے گی، محمد تو نام آ ہی گیا، اسی محمد کو جو پستک دی جائے گی اس میں بھی 31 بار ایک منتر دیکھ لینا. اگر اس میں 31 بار کوئی منتر مل جائے، ایک ہی منتر 31 بار، تو وہ چاروں ویدوں کا نچوڑ ہوگی اور وہ آخری کتاب ہوگی. ہم دیکھتے ہیں سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر ایک آیت پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب آپ ان کا
کی گنتی شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے پورے سورہ رحمان میں 31 بار یہ آیت آئی ہوئی ہے. 31 ٹوائس 31 بار یہ آیت آئی ہوئی ہے. پتہ یہ چلا کہ ویدوں کے آدھار پر بھی قرآن کا اعجاز سمجھ میں آ گیا ہے. کیا ضرورت ہے ہم تمہیں قرآن سنائیں گے, ہم تمہیں تمہارے منتر, ارے گھوڑے کو گھاس کھلائی جاتی ہے نا, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہ کہیں گے آؤ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہندو کیا کہتا, ارے کیا یہ لا 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 کر رہا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تمہیں سمجھانے کے لیے اذان بتائیں, ہم تمہیں تمہاری اذان نہ بتاتے جو اللہ اپنشد کے اندر آئی. اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو اللہ مل اللہ مترا ورڑو اسم اللہ مترا ورڑو مدھا. کیا ہے اذان نہیں ہے. اسم اللہ مل اللہ اللہ مترا ورڑو اسم اللہ مل اللہ اللہ مترا ورڑو. کیا ہے بار بار اللہ کا نام, اور اسی طریقے سے آ رہا اللہ محمد رگ برس سے محمد اللہ کے سب سے بڑے رسول ہوں گے, اللہ اپنشد کہہ رہی ہے. تو کیا ضرورت ہے ہم تمہیں بولا اس کی طرف کہ اذان, ہاں تمہاری کتاب ہی اگر میرے اذان کی تصدیق کر دے تو کیا ضرورت ہے ہم تم سے کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. تمہارے یہاں تو خود ہی کہا گیا جو بغیر برہم سوتر کے مر جائے تو وہ پاپی ہو کر مرا. اور پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہتا ہے آئے بیٹے نے کہیں پڑھ لینا. کہاں کہیں کیا, کہا لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پیدم, تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمد. لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پیدم, تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمد. اتھروا وید کانڈ 20. آئے میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا. لا الہ کیا ہوگا, ہرنے پاپن, تیرے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے. ہرڑ کے معنی مٹ جانا, ختم ہو جانا. ایک چیز یہاں ہے, یہاں سے مٹ کے دوسری طرف چلی گئی, یہاں سے تو مٹ ہی گئی نا. اسی لیے سیتا جی کو جب راوڑ لے کے بھاگے تو وہاں پر بھی ہرڑ کا لفظ آیا, سیتا ہرڑ ہو گیا, یعنی اس جگہ پر نہ ملی دوسری جگہ چلی گئی. تو ہرنے پاپن, تمہارے سارے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور سورگ جنت اگر چاہتا ہے تو گولڈن پیراڈائز, اگر چاہتا جنت چاہتا تو کیا کر, جپے نام محمد کا نام جپنے والا بن جا, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑا اچھا جملہ, لا الہ ہرنے پاپن الا آج بھی موجود ہے. لا الہ, اسی لیے مہاتما گاندھی جی ہمیشہ پڑھتے تھے ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. ہمیشہ پڑھتے تھے, وہ اللہ بھی کہتے تھے ایشور بھی کہتے تھے, ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. لا الہ ہرنے پاپن, اگر لا الہ پڑھ لو گے تو سارے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے. تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمد, اگر پیراڈائز جنت چاہتے ہو, سورگ چاہتے ہو, تو پھر محمد کا نام لینے والے بن جاؤ. محمد رسول اللہ کی اطاعت سیوا کرنے والے, اطاعت کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے نبی نے بھی کیا فرمایا, ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام لے آؤ. اسلام کیسے لایا جاتا ہے, کلمہ پڑھا جاتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن آج ہم کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. جانتے ہو کیوں؟ عرب کے اندر جب کوئی کافر ہوتا تھا تو جب اسلام لاتا تھا تو اس کو کتنے کلمے پڑھائے جاتے تھے معلوم ہے؟ ایک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اسلام میں کافر ہے, یہودی اور عیسائی ہے تو ایک کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. لیکن آج کے مولوی کو, آج کے آدمی کو جانتے ہو کتنے کلموں سے مسلمان کیا جاتا ہے؟ نکاح کے موقع پہ بیٹھ جائے 6 کلمے پڑھے جاتے ہیں, 6 کلمے پڑھے جاتے ہیں مسلمان. سوچ, وہ ایک کلمہ پڑھتا تھا اسلام کے دائرے میں آ جاتا تھا, آج ہم 6 کلمے. اتنے بدنصیب ہے آج کا مسلمان. آج کے مسلمان کے لیے شرم سے مر جانا چاہیے کہ نبی کسی کو مسلمان کرے تو ایک کلمہ پڑھائیں, تو 6 کلمے پڑھاتا ہے. غور کر, یعنی ہم نے کافروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھے, ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا اور گرا لیا ہے. کسی پر تنقید و تبصرہ نہیں ہے, ایک ہے فیکٹ ہے, حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. بتائیے اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو 6 کلمے پڑھائے ہیں؟ دلیل تو وہی ہے. آئیے نام ایک اور دیکھ لیجیے گا. کیا کہہ رہا تھا میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی جائے گی اس کا نام دیکھیے کیا ہے,
31 बार सूरह ये आया ना, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब आइए जरा, वेद अहमद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्ताद, भागवत पुराण अध्याय 12 सूक्त नंबर 4 श्लोक नंबर 19। और अहमद ये किताब लेकर आएगा, वेद अहमदी पुरुष, ये 31 वाली मंत्र वाली किताब किसको दी जाएगी? वेद अहमद। वेद किसको दिया जाएगा? अहमद को। यानी कुरान तो नहीं आया लेकिन वेद आया। भाई वेद, वेद के माना क्या है? विद्या से बना है वेद। विद्या मानी इल्म, इल्म। और इल्म वेद क्यों कहा गया उसको? क्योंकि उसमें इल्म। और कुरान में क्या है? फिजिक्स कुरान में, साइंस कुरान में, इंग्लिश जो आज चीजें चल रही हैं साइंटिफिक, ये कुरान में। यानी दुनिया के सारे उलूम अगर किसी चीज में मौजूद है तो वो कुरान के अंदर। तो इल्म का सबसे बड़ा घर क्या है? कुरान। और वेद उसी को कहा गया, कुरान, यानी जिसमें सारे उलूम मौजूद होंगे। और ये कुरान वेद कौन लेकर आएगा? अहमद। अहमद लेकर आएगा, अहमद को दिया जाएगा। पुरुष महानिमादित। और अकीदा भी बता दिया कि वो इंसान होगा, पुरुष होगा, उसको कोई और मखलूक ना समझ लेना। भागवत पुराण पुरुष कह रही है, पुरुष महानिमादित, पुरुष होगा और इतना बड़ा महान होगा वो अहमद कि महानिमादित, तो उसके बराबर तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। वरुण तपसा, बहुत ही ज्यादा वर्णन करने वाला होगा कुरान का। नबी अकरम कुरान कितना पढ़ते थे? अरे नबी की को समझने के लिए वो कितना कुरान पढ़ते थे। सहाबा पर नजर डाल लो। एक आए, अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं 1 महीने में कुरान को हम रोजाना पढ़। आपने फरमाया नहीं नहीं, 1 महीने में कुरान पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी मैं उससे भी पहले पढ़ सकता हूँ। उससे भी पहले? ठीक है 20 दिन में पढ़ लिया करो। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं उससे भी पहले खत्म करना चाहता हूँ। कहा ठीक है 10 दिन में पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी उससे भी पहले मैं खत्म कर सकता हूँ। कहा 1 हफ्ते में पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी मैं उससे भी पहले खत्म करने की ताकत रखता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ। फरमाया तब 3 दिन के अंदर पढ़ लेना। आए उमर, इससे पहले तुम कुरान को मुकम्मल न करना, खत्म न करना, क्योंकि ये तुम्हारी समझ से फिर बालातर हो जाएगा। और लोगों, अगर उमर जैसा जिसके बारे में नबी ये फरमाए, जिसके बारे में इमाम कायनात ये फरमाए, अगर 3 दिन से जिसके बारे में ये फरमाए कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, जिसके बारे में ये कहें कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, उसके लिए जुमला इस्तेमाल करें कि अगर 3 दिन से पहले तुमने कुरान पढ़ लिया तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आए लोगों, जो एक ही दिन में पूरा पूरा कुरान खत्म कर लेते हो, क्या नबी ने तुम्हारी शान में भी कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी होता तो तुम होते? अरे वो उमर जिसके बारे में कहा था कि अल्लाह अगर मेरे बाद किसी को नबी बनाता तो उमर को बनाता, लेकिन वो जैसा इंसान 3 दिन से पहले कुरान को मुकम्मल करे तो समझ में ना आए। लेकिन आज के इस दौर में हम उनसे भी ज्यादा समझदार हैं। हाँ, ये तो नहीं कहते हैं कि समझदार हैं, लेकिन अमल से जाहिर जरूर करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जमीअ मुसलमानों को भी इस बात की हिदायत दे, जमीअ मुसलमानों को। आइए जरा एक और चीज कह देते हैं। मैं कुरान पढ़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला होगा, पर उस्ताद जब वो आ जाए तो उसी पर ही मान ले आना। यानी वो कुरान जब मिल जाए तो प्रस्ताव उसी किताब की पैरवी करना यना है, इसलिए कि उस किताब के होते हुए फिर कोई दूसरी किताब तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगी। न्याय स्वर्ग जन्नत में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। और करो, किताब तुम्हारी कह रही है, प्रेस तुम्हारी, लिखने वाला पंडित तुम्हारा, जबान मेरी, बस फर्क इतना है। उस किताब के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो तुम्हें जन्नत में ले जाए। एक और मंत्र तुम्हें सुना देता हूं, उसके बाद में थोड़ा इस्लामियात पर भी आता हूं। विचरन्ना शोना छोड़िया है ना परते मगोत निर्पलिंग दो दस्युन कोटि शोनिया है शियति। कल्कि पुराण अध्याय नंबर 24 श्लोक नंबर 2। विचरन्ना शूना,
छोड़ियां हैना प्रतिमगुति निर्पलिंग दस्यूनी कोटि सोनी हनिशियती, वो कल की जब इस धरती पर आएगा तो उसको हर चीज जो मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जो विचारों से बालातर होगी। विचरन्ना शुना, जो तुम्हारे विचारों में नहीं आएगी, तुम्हारे ख्यालों में नहीं आएगी। नबी को खूबसूरती मिली तो ऐसी मिली कि एतराज करने वाले करते रह गए। क्या कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र तो कुरान में आया खूबसूरती का, आया आयशा तेरे शौहर का जिक्र तो कुरान में कहीं नहीं आया, तेरे शौहर का जिक्र कहाँ है? यूसुफ के बारे में तो आया, मिस्र की औरतों ने देखा तो हाथों की उंगलियां काट डाली। कहाँ है तेरे नबी के बारे में, तेरे शौहर के बारे में? यहूदी औरत कह रही है, मुस्नद अहमद की रिवायत, हजरत आयशा ने कहा मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा था, अच्छा हुआ कि मेरे नबी को नहीं देखा। क्या कहा? अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरे नबी को नहीं देखा। यहूदिया कहती अगर देख लेती तो जमाल हबीबी ला यख्ताना कुलूबहुन्ना, अगर उन्होंने मेरे नबी को देख लिया होता तो उंगलियां नहीं दिलों पर छुरियां चला ली होती। ला यख्ताना कुलूबहुन्ना, अपने दिल काट डालती। मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो उंगलियां काटी, और अरब की औरतों ने जब मेरे नबी को देखा तो अपने बच्चे मैदान जंग में कटवा दिए, अपने शौहर मैदान जंग में कटवा दिया, अपना भाई मैदान जंग में कटवा दिया। और कहने वाला आया, दीनारिया सजदे से सर उठा, कहा क्या हुआ? तेरा बाप शहीद हो गया। कहा मैंने अपने बाप के बारे में सवाल नहीं किया, मुझे ये पता फातिमा का बाप कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सजदे में गिर गई। दूसरा नौजवान आया, दीनारिया सर उठा, कहा क्या हुआ? तेरा बेटा शहीद। मैंने अपने बेटे के बारे में नहीं पूछा, मुझे आमिना के लगते जिगर के बारे में बता। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। फिर सजदे में गिर के दुआ कर रही, अल्लाह मोहम्मद का झंडा गिरने ना पाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और नौजवान आया, नौजवान ने कहा दीनारिया सजदे से सर उठा, कहा क्या हुआ? मोहम्मद जीत गए। नहीं नहीं, जंग के अंदर तेरा भाई भी शहीद हो गया, मुझे मेरे नबी के बारे में बता। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। चौथा आया, उठा सर, कहती है क्या मामला क्या है? कहा तेरा शौहर भी जंग में शहीद कर दिया गया। कलेजे पर चोट लगी, फिर भी कहती है जितने थे सब चले गए, लेकिन मुझे मेरे नबी के बारे में बता। मैंने अपने शौहर के बारे में सवाल नहीं किया, आयशा के शौहर के बारे में बता, उम्मे सलमा के शौहर के बारे में बता, उम्मे हबीबा के शौहर के बारे में बता, सौदा के शौहर के बारे में बता, ज़ैनब बिन्त जहाश के शौहर के बारे में। कहा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। नहीं नहीं, चल के दिखा मुझे कहाँ है। आह, नौजवान लेके आया, खैमे का पर्दा हटाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पे नजर पड़ी। दीनारिया ने देखा, चीखती है चेहरा देखकर, कुल्लु मुसीबत बादका जलल, आका तेरा चेहरा देखा सारी मुसीबतें दूर हो गई। तुम बात किसकी करते हो? जलसे कराते हो सीरत पर, छुट्टी नहीं मिलती है बुजुर्गों की तारीफ करने से। कभी आओ तो सही, खुदा की कसम सीरत का मौजू बड़ा वसी है, कभी फुर्सत में करा लेना प्रोग्राम, क्योंकि मोहम्मद और अहमद की जो बशारतें वेदों में मिलती हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, वो बड़ी दिलचस्प हैं। कुरान के बारे में तो गिनी चुनी है जो मैंने आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ, क्योंकि ये बता रहा हूँ विचरन, उसको जो चीज़ भी मिलेगी इतनी अजीम मिलेगी कि वो विचारों में बालातर होगी, वो तुम्हारे ख्यालों में नहीं आएगी। खूबसूरती मिली तो इतनी कि उस जैसा कोई नहीं। आयशा ने, उन्होंने यूसुफ को देखा था, अच्छा हुआ कहीं मेरे नबी को देख लेती तो दिलों पे छुरियां चला लेती। और हसन तुझ पर रब करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, क्या नक्शा खींचा है। व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़्त कमा तशाउ। हसन ने क्या कहा? अल्लाह के नबी कहते हैं हसन जरा बता मैं तुझे कैसा लगता हूँ। कहा हसन ने, अल्लाह के नबी अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी, मेरी आंखों ने आज तक आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा नहीं। और छोटे जुमले में वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, और दुनिया ने आज तक आपसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में किसी माँ ने बेटा जना ही नहीं। आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं और आपसे ज्यादा हसीन कोई नहीं। औरत ने आज तक कोई ऐसा बेटा न जना जो आपसे ज्यादा हसीन हो। और हाँ सुनो, बस मुख्तसर कह देता हूँ, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब से ऐसे पाक और साफ पैदा किए गए हैं जैसे ये शीशा आईना,
ہوتی نہیں. چاہت ہوتی نا, کوئی آدمی شیشہ دیکھتا, تھوڑی میری ناک ایسی ہوتی, تھوڑا رنگ میرا گورا ہوتا, یار یہ یہاں ٹیکا نہیں, یہاں ہوتا تو اچھا ہوتا. آدمی کی خواہش ہوتی ہے. تو حسان نے یہی کہا, خلقت مبرأ من کل عیب کانک خلقت کما تشاء, آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ کی مرضی تھی. یعنی رب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہتے تھے اللہ مجھے ایسا بنا, آپ کہتے گئے اور آپ کا رب آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتا چلا گیا. یہ حسن کی تعریف کی حضرت حسان ابن ثابت نے. اور آتیشا بھوشیتی مناسی بشدان باسودیو انگراگتی پنیہ گندھا نیلس پرشام ہے. اوم بھو بھرگو سواہا تت سویتر وریڑیم بھرگو, وہ اتنا سندر ہوگا کہ سورج کی کرنیں بھی اس کی سندرتا سے ماند پڑ جائیں گی, سورج کی کرنیں پھیل ہو جائیں گی. قرآن نے اسی کو کیا کہہ دیا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر, شبھ سماچار دینے والا بنا کر, اللہ کے عذاب و پرکوپ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. نذیرا وداعیا الی اللہ, اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اور روشن چراغ, سورج چمکتا ہوا روشن سورج بنا کر بھیجا ہے. روشن سورج بنا کر بھیجا ہے, چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے. اور بڑھیا نے کہا تھا, کیا ام معبد نے کیا کہا تھا, ذرا اس کو اٹھا لیجئے, ہم زیادہ نہیں آئیں گے کیونکہ وچرن نہ سنا سے ہمیں قرآن کو ثابت کرنا ہے, اس کا اعجاز ثابت کرنا ہے. ذرا غور کیجئے گا کیا کہتے ہیں, اتنا عظیم ہوگا کہ ام معبد نے کیا کہا, مجھے میرا دوست بھوکا ہے, مجھے تھوڑا سا برتن دے دے, میں دودھ دو لے. ارے بکری کہاں دودھ دیتی, 4 مہینے 6 مہینے ہو گئے دودھ چھوڑے ہوئے, ارے برتن تو لا. کہا میں جھوٹ بول رہی ہوں, کیا نہیں معلوم میرے دروازے پہ کون آیا ہے. وہ نہیں جانتی کہ میرے دروازے پہ کون آیا, اس کو کیا معلوم یہ جہاں جاتا رب کی رحمتیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, اس کو معلوم. برتن تو لا. بڑی عرب کے اندر مہمان نوازی اچھی, اٹھایا برتن دے دیا, لے, مجھے جھوٹا سمجھتا ہے تو ہی دھو کے دیکھ لے. نبی اکرم بیٹھ گئے, دونوں پیروں سے برتن دبایا. دیکھیے طب نبوی ابن قیم کی بڑا اچھا انداز ہے, ابن قیم پوائنٹ نکالتے. دودھ دہنے کا طریقہ بھی نبی نے بتایا. بیٹھ گئے, دونوں پیروں سے برتن دبایا گھٹنے سے, اور یہ ایڑیاں کولہوں پہ آپ نے جمائی, دونوں ہاتھوں سے تھن پکڑا, دودھ دھونا شروع کر دیا. سیکھو سیکھو. حضرت عائشہ کہتی 3 کھجور کسی نے تحفتاً دیے, میں نے اٹھا کے رکھ دیے. گرہستی چلانے کا طریقہ سیکھو. یہاں تو جہیز کے سامان نہیں رکھ پاتی ہیں آج کی عورتیں. سیکھو کس طریقے سے گرہستی چلائی جاتی تھی. دودھ دہنا شروع کر دیا. ارے یہ کیا, بکری کا تھن ایسا بڑھتا گیا جیسے سائیکل کے پنچر میں جب ہوا بھرو تو وہ ٹیوب پھولتا جاتا. بکری کا, نبی بڑھتے گئے, بکری کا تھن پھولتا گیا. دویا, دوتے چلے گئے, بھر گیا برتن. خود ابو بکر کو پلایا, خود پیا, پھر بچا تو بڑھیا کو کہتے تو بھی پی لینا, اور جب تک یہ بکری زندہ رہے گی دودھ دیتی رہے گی. چلے گیا. کیا کہا, دودھ دیتی رہے گی. چلے گئے آگے, کہا رک جا تھوڑی دیر. بڑھیا نے پیچھے سے کمر دامن پکڑا. اے اجنبی آدمی, میں جانتی تو نہیں تو کون ہے, لیکن میرے دروازے پہ آیا, میرا شوہر شکار کھیلنے گیا, میری دلی تمنا ہے میرے گھر, رک جا, میں اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے کھلاؤں تجھے. نہیں ماں, میں جانے کے لیے کہاں آیا ہوں, لوٹ کے واپس آؤں گا, دیکھا جائے گا, ابھی جانے دے. چلے گئے, نکلے گھر سے, ابو معبد آ گئے. خوشبو ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی, کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی. گھر سے اٹھنے والی خوشبو اور بکری کے تھن سے ٹپکنے والا دودھ بتا رہا تھا ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی, کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی. اے اب ام معبد کون تھا وہ معلوم نہیں. کیسا تھا, آنکھیں کیسی تھی, چہرہ کیسا تھا, گال کیسے تھے, سینہ کیسا تھا, ہاتھ کیسے تھے, گال کیسے تھے. کہاں اتنی جرت کہاں تھی میری آنکھوں میں کہ نظریں جما کے دیکھ سکوں. اس کے چہرے پہ اتنا رعب, اتنا زلزلہ, اس کے چہرے پر اتنا رعب و دبدبا تھا کہ کسی آنکھ میں طاقت رہی تھی کہ نگاہ ٹکا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر سکے. اتنا ضرور جو کہہ سکتی ہوں کہ بس وہ ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو میرے گھر کو روشن کرتے چلا گیا. اس کا چہرہ چاند جیسا چمک رہا تھا. تمہیں جو سب سے خوبصورت انسان نظر آئے سمجھ لینا کہ وہی شخص تھا. چہرہ نہیں پتا, خوبصورتی کی مثال دی چاند جیسا ٹکڑا. وچرن نہ سونا, اس کو جو چیز دی جائے گی وہ بالکل بالا تر ہوگی, وچاروں میں نہیں آئے گی. نبی کو خوبصورتی دی تو
نبی کو اخلاق دیا تو ایسا کہ اور دوسرے لوگ. بائبل دیکھیے وہ نمبر 5 کے آگے پڑھیے گا. جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر دو, اور بائیں پہ تھپڑ مارے تو دایاں پھر پیش کر دو. اور کوئی تمہارا کرتا اگر چھین لے تو 2 کلومیٹر پیدل چلے جاؤ, وہاں جا کے پیجامہ بھی اتار کے دے دو. بائبل ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. وفی القصاص حیات, بدلہ لینے میں زندگی ہے. دلی کی ایک لڑکی تھی بیچاری عیسائی, کیا بولتی, ڈو یو وانٹ, کیا پتا نہیں انگلش آج کل بھی چل رہی نا, بڑا عجیب ماحول ہے. بائبل تھوڑا سا نسخہ دیکھنے آیا ہوں, دیکھا لاجپت نگر میں کرسچن لائبریری. محمد صاحب کا اخلاق کیسا تھا, عیسیٰ مسیح کا ایسا تھا. تو میں نے کہا میں کیا کروں. کہا دیکھیے محمد صاحب نے کہا بدلا لو, عیسیٰ نے کہا دائیں گال پہ تھپڑ مارو, بایاں دے دو, بایاں مارے تو دایاں. کوئی کرتا چھینے تو پیجامہ بھی دے دو. ہے اس میں, اسی میں جو تمہارا کرتا کوئی چھین لے تو 2 کلومیٹر پیدل چلے جاؤ, اور جب دیکھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہاں جا کے پیجامہ بھی اتار کے دے دو. اس سے پوچھو ارے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن جس کو دے رہا وہ تو دیکھے گا. یہ عقل ہے بائبل کے اندر. ڈالٹا اوریجنلٹی میں ڈالٹا بہت ملا ہوا ہے, یہ عقل دیکھیے آپ. اس کے بعد میں کرتا جو لے جائے اس کو پیجامہ بھی دے دو. اچھا پھر سنیے, میں نے اس سے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, جو میرا ایک بھائی مار دے تو دوسرا بھی دے دو, لو اس کو بھی مارو. جو میری ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دو, لے اس کو بھی لے کے بھاگ. کیا میں کہ چپ رہو. اپنے باس سے جا کے ارے یہ تو عجیب لڑکا ہے, یہ ماننے والا نہیں ہے. ان کا مقصد ہے کہ جو لڑکا تیار ہو جائے, اگر شادی کرنا چاہے تو شادی کر لو. یہ آج بہت بڑا جال بچھایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کسی بھی طریقے سے اسلام کو برباد کرنے کے لیے. لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بائبل کی اس عبارت پر امریکہ نے بھی عمل نہیں کیا. ذرا آپ بتائیے تھا, بائبل کی اس آدھار پر جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑایا تھا تو جارج ڈبلیو بش کو چاہیے تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس بھی دے دیتا. یہی نا مطلب ہوا کہ اے اڑانے والوں, تم نے جو یہ سینٹر اڑایا ہماری بائبل کے آدھار پر بدلہ لینا جائز نہیں ہے, میں تمہیں وائٹ ہاؤس بھی دے رہا ہوں. نہیں, اس نے عمل کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا. اور یہ آج کے اس دور میں ہے. آج ہم سیاسی لوگوں کے نام تو نہیں لینا چاہتے ہیں, ورنہ آج بھی ہمارا سب سے بڑا پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑا دشمن, آج بھی وہ زنا کو پھانسی کی سزا میں آج بھی اس کا قائل ہے. وہ شروع سے یہ کہتا آیا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ کی, زنا کی سزا سوائے سزائے موت ہونی چاہیے اور کچھ نہیں ہونی چاہیے. اور شاید اس سلسلے میں اگر نام لے دوں تو غلط نہیں ہوگا, مسٹر ایڈوانی جی ہیں جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں پردھان منتری بہمت کے ساتھ بنا اور پورا سمرتھن اگر ہم کو ملا تو ہم بلاತ್ಕಾریوں کو ایک ہی سزا دیں گے, سزائے موت. اچھا کیوں, اپنی دکھتی رگ پہ جب پڑی تو یاد آیا سزائے موت. محمد الرسول اللہ نے 1400 سال پہلے یہ سزا بتا دی. کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارو, 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو. شادی شدہ ہے تو اتنا پتھروں سے مارو کہ جب تک وہ مر نہ جائے اس کو چھوڑو نہیں. سزا ہے. کیوں, کیونکہ ایک باپ جانتا ہے کہ بیٹی کی عزت جب لوٹی گئی تو اس کے ساتھ کیا بیتی ہے. وہ لڑکا جب تک سامنے آئے گا باپ کے کلیجے پہ کیا بیتے گی, بیٹے کے کلیجے پہ. یہ احساس محمد رسول اللہ کو تھا کیونکہ آپ روحانی باپ بھی تھے. اور سنیے, اس کو جو اخلاق دیے گئے وہ بھی سب سے اچھے, اس کو جو کتاب دی گئی وہ بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ, جو مذہب لے کے آیا وہ بھی سب سے اچھا, اس کی جو امت ہوگی وہ بھی سب سے اچھی. وچرنا شونا چھوڑیا ہے نا, تمہارے وچاروں میں نہیں آئے گی اس کی کتاب کا چرچا. اس کی کتاب کیسی ہوگی. کتاب آج بھی 100 سال کے بعد بائبل میں چینجنگ ہوتی ہے, اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر, لیکن قرآن میں کبھی چینجنگ ہوئی. اور مجھے یاد ہے وہ دن جب میں دلی کی جامعہ ملیہ کے اندر اسٹوڈنٹ کے سامنے جب مجھے وہاں دعوت دی گئی اور وہاں ارلی فنکشن میں جب جامعہ ملیہ میں مجھے بلایا گیا تو ایک کمیونسٹی لڑکا تھا, اس نے کیا کہا تھا, اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قرآن میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو نئے حالات کے تحت اب بدلنا چاہیے. چور کی سزا ہاتھ کاٹنا اب بدلنا چاہیے. اسلام پرانا ہو چکا ہے, اب نئی چیزیں آنی چاہیے. پرانی کرسیوں کے بدلے نئی کرسیاں آتی ہیں, مکان پرانے ہو جاتے ہیں تو ان نئے مکان بنائے جاتے ہیں, مسجدیں پرانی ہو جاتی ہیں تو نئی شہید کر کے نئی مسجدیں بنائی جاتی ہیں. ہر پرانی چیز ختم ہو کر نئی چیز وجود میں آتی ہے. کمیونسٹ لڑکا تھا, غیر مسلم تھا, کیا کہتا ہے بدلنا چاہیے. اور میری بڑی بدقسمتی ہے, ہر جگہ جہاں جاتا ہوں لاسٹ ہی میں ڈھکیلا جاتا ہوں.
شاید ہو سکتا ہے کہ میں بڑے بدنام علاقے کا ہوں، سب کے سے گرے ہوئے علاقے کا رہنے والا ہوں، اس لیے سب سے نیچا ٹائم دیا جاتا ہوں۔ بھائی میں اس اٹاپے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کی پھولن دیوی مشہور رہی، جہاں کا نربھے گوجر مشہور رہا، جہاں کی ملائم سنگھ بھی مشہور ہے۔ اس علاقے کا ہوں جہاں کی چمبل گھاٹی مشہور رہی، جو گنڈوں کا چوروں کا علاقہ ہے، اور چمبل گھاٹی ہمارے یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے بس۔ تو ایسے علاقے کا میں ہوں، شاید اس لیے ڈھکیلا جاتا ہے مجھے بھی پیچھے۔ ادھر بھی مجھے لاسٹ میں ڈھکیلا گیا جب میں نے کہا یہ لڑکا بیچارہ نام تو نہیں جانتا ہوں کون ہے، بڑے اچھے ڈھنگ سے کہتا ہے اسلام کو بدلنا چاہیے، قرآن کو بدلنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ قرآن میرے اور تیرے باپ کی کتاب ہے جو بدلنا چاہیے؟ میں نے کہا یہ قدرتی نظام ہے اور قدرتی نظام کبھی بدلتا نہیں۔ میں نے کہا اسلام کو آئے ہوئے 1400، یہ تو بابا آدم سے چلا رہا، لیکن یہ اوریجنل جو اسلام آج جو اس کے بعد اب لاسٹ اس کے بعد ختم کوئی دوسرا مذہب نہیں، یہ اسلام محمد رسول اللہ اس کے اصل گائیڈ اور رہنما۔ میں نے اس سے کہا کہ قدرتی نظام نہیں بدلتے ہیں، ذرا بتا اسلام قدرتی نظام ہے یا نہیں؟ سورج کو دیکھ، ہمیشہ سے پورب سے نکلتا اور پشچم میں ڈوبتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو یار بہت پرانا ہو چکا، یہ تو اس سے بھی زیادہ پرانا، اب یہ قانون بھی بدلنا چاہیے نا، اب پشچم سے نکل کے پورب میں ڈوبنا چاہیے۔ ہم نے کہا قدرتی نظام نہیں بدلتا، ہم نے کہا بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے، اب یہ پرانا قانون ہو چکا، بدلنا چاہیے نا، اب شہد نکلنا چاہیے نا، نظام بدلنا چاہیے نا۔ کون سا نظام؟ آم کے پیڑ سے آم اور سنترے کے پیڑ سے سنترا اور سیب سے سیب پیدا ہوتا ہے، یہ قانون بھی پرانا ہو چکا ہے، اب آم سے امرود اور امرود سے انگور پیدا ہونا چاہیے، ہے نا؟ دیکھ رہا گھور کے۔ میں نے کہا ایسا مت دیکھ، بہت لوگ دیکھتے ہیں مجھے، تو پہلا آدمی نہیں ہے، تیرے جیسے پتہ نہیں کتنے دیکھ چکے ہیں، بمبئی میں ہم مشہور ہیں اس معاملے میں، نام نہیں۔ ہم نے کہا اسلام کا نظام قدرتی نہیں بدلا جائے گا، ہم نے کہا ماں کے پیڑ سے پہلے بچہ، پھر جوان، پھر بوڑھا ہوتا مرتا ہے، اب یہ نظام پرانا ہو چکا ہے۔ ہم نے کہا کیا ہونا چاہیے نا، پہلے بوڑھا پیدا ہونا چاہیے، بچہ ہو کے مرنا چاہیے، کیا چاہتے ہو؟ قانون بدلنا چاہیے۔ میں نے کہا ارے وہ تو چھوڑو، تم اپنے ریاضی کا قانون نہیں بدل سکتے ہو، میتھمیٹکس کا۔ ہم نے کہا 2 2 4 اور 4 4 8، یہ ہمیشہ سے پڑھایا جا رہا اور آج بھی پڑھایا جا رہا۔ اپنے ٹیچروں سے کہہ دو اب 2 2 3 اور 3 3 6 5 5 بتائیں، 2 2 3 اور 3 3 5، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کہا جس طریقے سے قدرتی نظام نہیں بدلتا، اسلام بھی قدرتی نظام ہے، یہ تیرے میرے گھر کی کھچڑی نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ پارلیمنٹ میں آج قانون بنے گا، دوسری سرکار آئے گی پوٹا ہٹا دے گی، وہ قانون فیل کر دے گی، لیکن یہ ایسا قانون ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہوگا، اللہ کے قانون میں کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور سنیے قرآن کی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بِسُورَةٍ نکرا کا کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے اور شبہ ہے تو جاؤ تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ابھی شیخ نے بتایا نا جو الفاظ جہاں ہیں اس کے اندر بھی بلاغت۔ اب بتائیے ہندو دھرم کی جو کتابیں اس میں کوئی بلاغت ہے؟ بلاغت کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ہندو لوگ جب نکاح پڑھاتے ہیں، منتر جو پڑھتے ہیں، پھیرے جو لگتے ہیں، اس میں ایک منتر پڑھتا جاتا ہے 4 بار، اوم بھو بھربھوا سواہا، دوسرا پھیرا ہوگا اوم کرو کرو سواہا، اوم منگلم سواہا، اوم دیوس سواہا، یہ 4 منتر پڑھے جاتے ہیں برابر، اوم بھو بھربھوا سواہا، اوم کوکر کو سواہا، اوم منگلم سواہا، اوم دیوس سواہا، یہ 4 منتر ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہندو دھرم کے اندر۔ لیکن معنی ذرا دیکھیں گے آپ، سواہا معنی جلا دو، ختم کر دو، نسٹ کر دو، برباد کر دو، یہ سواہا کا معنی ہے۔ اوم بھو بھربھوا سواہا، ہے ایشور، اوم اللہ، بھو بھربھوا سواہا، بھول چوک میں جو غلطی ہو گئی ہو اس کو جلا دے، سواہا کر دے، ختم کر دے۔ اوم بھو بھربھوا سواہا، اے اللہ بھول چوک میں جو غلطی ہو گئی ہے اس کو چھما کر دے، معاف کر دے۔ قرآن نے بھی تصدیق کی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں اگر کوئی غلطیاں ہو گئی تو اس پر ہماری گرفت نہ کرنا، مؤاخذہ نہ کرنا۔ چلو مل گئی، مان لیا۔ اوم کرو کرو سواہا، جو ککرم جان بوجھ کر جو کیے اس کو بھی سواہا کر دے، جان بوجھ کر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، آئے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چلو اس کو بھی لے لیا۔ منگلم، منگل کے معنی ہوتے نیک کام، اچھے کام۔ دلیل
भागवत पुराण का वो श्लोक, ततस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिता। कल की अवतार शंभल गिरा मक्का में जन्म लेगा, आखिरी नबी मक्का में आएगा और वो बहुला पापिता, वो गुनाह को खत्म करके मंगलाचार नेक काम शुरू करा देगा। मंगल के माना नेक, ओम मानी अल्लाह, मंगला मंगल नेक, स्वाहा मानी जला दे, यानी अल्लाह हमने जो नेक काम किए हो वो भी जला दे। बलागत देख रहे हैं आप वेद की। हमने जो पूजा पाठ किया, जो दान पान किया, जो खैरात की, जो हमने जो अच्छे काम किए, ओम मंगलम स्वाहा, ईश्वर उसको भी स्वाहा कर दे। और इतना ही नहीं, ओम देवस्य स्वाहा, हमारे जितने भी देवी देवता हैं 33 करोड़ सबको स्वाहा कर दे। जो आदमी अपनी देवी देवताओं को ना छोड़ रहा हो वो आदमी हमें और आपको छोड़ेगा। जरा सोचने वाली बात है। फिर हम आगे चलते हैं। कुरान की बलागत बड़े अच्छे अंदाज से अभी शेख ने उसी पर पूरी तकरीर खत्म की। तो ये है वेद की, जो नेकियों को भी स्वाहा हो रहा है, देवी देवता भी स्वाहा हो रहे हैं, पता नहीं पंडित भी पढ़ रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रहा उनके। तो ये क्या विचरन्ना सुना, उसको जो किताब दी जाएगी वो विचारों से बालातर होगी, विचारों में नहीं आएगी। और सुनिए, जब तक वो किताब इस दुनिया में रहेगी तब तक कोई आदमी नजात नहीं पा सकता उस किताब के बगैर। दलील संग्राम पुराण, तुलसीदास जी ने उसका तर्जमा आसान हिंदी में अपनी किताब रामचरितमानस के अंदर किया है, यानी आज की जो रामायण पढ़ी जा रही है उसमें किया है। क्या कहते हैं, यहाँ पक्षपात कुछ ना राखूं, वेद पुराण सत सत भाखूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। तब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। जरा गौर करना, इतना ही, आगे बहुत से मंत्र हैं। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, लेकिन उस तरफ हम नहीं जाएंगे। क्या कहा, आए हिंदू भक्तों, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, आए हिंदू भक्तों, यहाँ पक्षपात कुछ ना राखूं, यहाँ मैं किसी की तरफदारी और हिमायत नहीं करूंगा। वेद पुराण सत सत भागू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा उसको मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा। आज मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, जो कुछ भी लिखा उसको मैं बिल्कुल सही सही बयान कर दूंगा। कहा क्या लिखा हुआ है, कहा देश अरब भरग लता सहाय, अरब मुल्क के अंदर एक 14वीं की रात की तरह चमकने वाला चांद निकलेगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। सोतियल भरम गतो सुनो घगुराए, उसको ऐसी अनहोनी बातें दी जाएंगी, अनहोनी बातें दिखाएगा जो दूसरे लोग न दिखा सकें। अनहोनी बात यानी वो मौजिज़े दिखाएगा, वो मौजिज़े दिखाएगा। मौजिज़ा, आज तो मौजिज़ा बयानी लोग करते हैं ना, वो फला को देखा ना, एक लोटे में पूरा तालाब आ गया था। और ये वो राबिया बसरी थी ना, वो समंदर में उनको मालूम नहीं था कि वो किबला कहाँ है, तो खाने काबा उड़ के चला आया उनके पास। अबे अल्लाह के बंदे, सोचना चाहिए, खाने काबा उठ के उनके लिए जा सकता। अल्लाह के नबी खाने काबा का गिलाफ पकड़ के कहते हैं, आए काबा, तेरे बाशिंदों ने मुझे मजबूर न किया होता तो मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। फिर आप गए तो आप मक्के की तरफ, काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं। नबी के लिए ये काबा उठकर नहीं गया मदीने। मौजिज़े में करामत में फर्क समझ रहे हैं। लेकिन एक साहब ऐसे भी थे जो बेचारे बहुत, अब सबको करामतें दिखाते थे, उनकी बीवी मानती ही नहीं थी करामत। एक बार बीवी ने कहा, तुम जानते हो तुम कोई करामत पेश कर रहे, आज मैंने आसमान पे एक आदमी को देखा उड़ रहा था। अरे वो था पीर, एक तुम बने फिरते हो पीर। अरे तुमने उसको देखा है अपनी बीवी से? कहा मैंने देखा है। कहा अरे वो मैं ही तो था, मैं ही तो उड़ रहा था। अच्छा तुम उड़ रहे थे? हाँ तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। बीवी ने तारीफ की, जब देखा कि मेरा शौहर था तो कहा कि टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। कोई खूबी पसंद नहीं आती। इस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, हुकूक ज़ौजैन वाला मसला आ जाएगा। और इसमें एक बार मार खा चुका। मार खाने का मतलब सुनना पड़ी मुझे। एक दफ़ा मर्दों के हक बता दिए थे एक तरफ, और दूसरे दिन औरतों के। तो जिस दिन मर्दों के हक बताए उस दिन औरतों ने गाली दी, जिस दिन औरतों के हुकूक बताए उस दिन मर्दों ने गाली दी। ये क्या मामला? उस दिन से दोनों को साथ में लेके चलता हूँ एक दिन में।
बड़ा अजीब सा मसला हो गया था। तो आगे क्या कहा, बिना तब तक मत दिखोया सोतियल भरम का सुनो भगोड़ा, 14वीं रात से ज्यादा चमकेगा वो आदमी और अनहोनी बात है मौजिज़े दिखाएगा। दलाइलुन नबुव्वा में एक रिवायत आई, एक ऊंट भाग रहा है, उसका मालिक उसके पीछे पीछे भाग रहा है, खंजर लेकर ऊंट को मारना चाहता है। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों मार रहे हो? ऊंट ने शिकायत की। मालिक कहता अल्लाह के नबी ऊंट मेरा कहना नहीं मानता, इसको मैंने इतना महंगा खरीदा और इसके बावजूद ही। अच्छा क्यों नहीं मानते उसका कहना? बताया मेरा मालिक नमाज में सुस्ती करता फजर की और इशा की। अच्छा मालिक से कहा क्यों ऐसी बात है? कहा सही कहता, आज के बाद हम नहीं छोड़ेंगे। कहा तुम भी इसका कहना मानो, चलो यहाँ से भेज। तो दलाइलुन नबुव्वा में रिवायत अगरचे ज़ईफ है, कमजोर है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ अनहोनी बातों को जाहिर करने वाला होगा ये चांद के 2 टुकड़े। वाचे भूप्रति प्रेमला माया मद विशारदा तब देवो महाराज ममता सत्व मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियात तथा तत्पश्य बहु इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विरात्र में देव कर्ष्यामि क्लिश्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेनावतरिष्यथा तच्छुप पुंडरीकाच ब्रह्मण विलंबरीति भवन शंबलो विष्णु यशतु ग्रह सुमति पराद्रुवाभ्यम। आप लोग भी सोच रहे होंगे अल्लाह जाने मौलवी है कि पंडित ही क्या है। तो शक्कुल कमर पूरा चांद के बारे में पूरा दिया है और क्या कहा है, तब तक मद्दी कोया, संस्कृत में मद्दी मानी मीठी, कोया मानी आवाज, सुंदर वाली, यानी जब तक ये मीठी आवाज कुरान बाकी रहेगा, जब तक ये मीठी और सुरीली आवाज यानी कुरान दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, तब तक बिना मोहम्मद के कोई भी आदमी पार नहीं हो सकता। किताबें मौजूद हैं, दलाइल सामने हैं, लेकिन अब चमगादड़ को अगर सूरज की रोशनी में न दिखे तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है। तुम्हारी किताबें बता रही हैं, अगर हमें न दिखाई दे तो इसमें हमारा कसूर है, किताबों का कसूर नहीं है। किताबें आज भी हमको रास्ता बता रही हैं। और सुनिए मेरे साथियों, बातें तो बहुत थी लेकिन शायद चल नहीं पाऊंगा।